السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق احمد آزاد۔ مسکرائیں، ہم اس وقت موجود ہیں ایک مفکر، ہمارے جانی پہچانی شخصیت، مانسرہ کے تعلیمی سماجی حلقوں کی شخصیت مفتی نصر اللہ صاحب موجود ہیں۔ ڈائریکٹر ہیں رائل کالج آف سائنس مینجمنٹ مانسرہ کے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس اللہ نے ان کو علم دیا ہے، سمجھ دیے، بوجھ دیے، معاشرے پہ ان کی ایک جو گرفت ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔ آم، مفتی صاحب، گائے بگائے ملاقاتیں ہوتی ہیں، گائے بگائے نشستیں ہوتی ہیں، ٹائم کا اور آپ کی مصروفیت بڑی ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ کو بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسی محفلیں، ایسے مجالس جو ہیں وہ تواتر سے ہوں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو یقینی بنایا جا سکے۔ رمضان ہے، رمضان میں مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، معاشری مسائل ہیں، مذہبی مسائل ہیں، تو ان کا ذرا احاطہ کیا جائے کہ ایک مسلمان کس طرح رمضان گزارے جی۔ بہت شکریہ مشتاق صاحب، آپ کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں، آپ کے توسط سے دین کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے بات کرنے کا ہمیں موقع مل جاتا ہے۔ اپنے طور پہ کلاس میں بات کرنا اور چیز ہے، لیکن سماج سے بات کرنا، آج میڈیا کا دور ہے، آج ایک محلے، ایک گاؤں یا ایک شہر میں بات کرنا میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا تک بات پہنچتی ہے۔ آپ نے جو متنوع قسم کے سوالات کیے ہیں، پہلے نقطے کی طرف ہم جائیں گے۔ الحمدللہ رمضان المبارک ہے اور اس کا پہلا عشرہ اب مکمل ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک، اس میں دو رائے نہیں ہے، اس مہینے میں قرآن حکیم اترا ہے، اور قرآن حکیم قیامت تک انسانی سماج، انسانی سوسائٹی کے جملہ مسائل، اس کو حل کرنے کا ایک دستور العمل فراہم کرتا ہے۔ یہ محض تلاوت کرنے والی کتاب یا ورق گردانی کرنے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندہ جاوید کتاب ہے۔ اس کا تعلق سماج سے ہے اور سماج کے زندہ مسائل سے ہے۔ وہ مسائل معاشی ہوں، سیاسی مسائل ہوں، معاشرتی ہوں، اخلاقی ہوں، زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے ایک جامع رہنمائی کا نقیب، ایک جامع رہنمائی فراہم کرنے والی کتاب قرآن حکیم ہے۔ اس قرآن حکیم جس مہینے میں آیا، اس مہینے کو رمضان قرار دیا گیا، اس مہینے کی عظمت ہے، اس میں روزہ فرض کیا گیا، اس میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے، اس میں مسلمان تراویح پڑھتے ہیں، کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بھی بیج ہو، وہ ہر زمین کے اوپر اپنا پھل نہیں دیتا۔ ہر بیج ایک ماحول چاہتا ہے۔ واہ، قرآن حکیم کی تلاوت، رمضان المبارک کے روزے، وہ ایک ماحول کا تقاضا کرتے ہیں۔ جب ماحول اس کا پیدا کر دیا جائے، سماجی ڈھانچہ اس کے مطابق ہو، معاشی ڈھانچہ اس کے مطابق ہو، تو اس اعتبار سے پھر وہ اس کے اثرات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا روزے کے بہت سارے اثرات جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، خود قرآن حکیم نے بھی بیان کیے ہیں۔ یہ خیرخواہی کا مہینہ ہے، آہ، ہمدردی کا مہینہ ہے، مواسات کا لفظ حدیث میں اس کے لیے آیا۔ اس میں مومن کے رزق کے اندر برکت پیدا کر دی جاتی ہے، واہ، یا اس میں شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اب اس کا تعلق اس پورے سرکل سے ہے جس کا ایک حصہ رمضان المبارک ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا مجموعی جو سماجی ڈھانچہ ہے، سماجی زندگی ہے، وہ بالکل قرآن حکیم کے مخالف ہے۔ اب اس میں قرآن حکیم یا رمضان کے جو اثرات گنوائے گئے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے ہمیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بسا اوقات بعض حلقوں میں تو خود اس عبادت اور اس کے اثرات کے اوپر سوالات اٹھانے شروع کر دیے جاتے ہیں کہ شاید اس میں اثرات نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، ہم نے شروع میں بات کی تھی بیج کی، کہ ایک بیج کو ایک ماحول چاہیے، اس میں وہ پھل پھول سکتا ہے۔
اگر اس کو فرش کے اوپر رکھ دیا جائے، پتھر کے اوپر رکھ دیا جائے، وہ بیج کے اندر جتنے بھی کمالات ہیں وہ پتھر کے اوپر نمودار نہیں۔ معاشرہ کی جو ذمہ داری ہے وہ عام دنوں میں بھی اتنی اہم ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ فرد اور معاشرے کی جو ذمہ داری ہے وہ رمضان میں دگنی ہو جاتی ہے، یا اس کی جو اہمیت ہے وہ اس سے بڑھ جاتی ہے؟ دیکھیں، رمضان المبارک تو تربیت کا مہینہ ہے۔ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ یا رات کا قیام یا قرآن کی تلاوت، یہ سب تربیت کا مقصد ہے، اور یہ تربیت دو طرفہ ہے، یہ فرد کی تربیت اور معاشرے کی تربیت۔ ایک فرد گناہ کرتا ہے، برائی کی طرف راغب ہوتا ہے، تو وہ اپنی حیوانی خواہشات کی بنا پر، اب حیوانی خواہشات اس کی طبی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ناجائز چیز ہے۔ کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت یا جنسی خواہشات انسان کی ایک طبی ضرورت ہے۔ اب یہ طبی ضرورت انسانیت کے تقاضوں کے ماتحت آ جائے، یہ انسانیت کے اوپر حاوی نہ ہو جائے، یہ انسان کو جانور نہ بنائے کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے کا گلا کاٹے۔ کیا خوبصورت۔ تو رمضان المبارک میں اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہم اپنی جائز طبی حاجات کی وجہ سے دوسرے انسانوں کے نقصان کا ذریعہ نہ بنیں۔ واہ، اب اس کے لیے ایک مہینے کی پریکٹس ہوتی ہے، ایک مہینے کی یہ مشق ہے۔ اس مہینے کی اس مشق کے نتیجے میں 11 مہینے انسان کو یہ چیز یاد رہے گی کہ میں اپنی خواہشات یا اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسرے انسانوں کو نقصان نہ پہنچاؤں۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے۔ دوسرا پہلو اس کا، اور بڑا عالمگیر پہلو، جس کی طرف قرآن حکیم نے بھی، جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات کا مقصد ایک ہی ہے، تقوی پیدا ہو جائے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی 6 چیزوں کا نام ہے، اور اس کا خلاصہ ہے کہ انسان کے اندر عدل کا وصف پیدا ہو جائے، انصاف کرنا۔ واہ، وہ انصاف اپنی ذات کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پیشے کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ، اپنے پڑوس کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اور کل انسانیت کے ساتھ۔ واہ، یہ جو انصاف ہے، یہ جذبہ پیدا ہو رمضان کے ذریعے سے۔ اس لیے فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور تقوی نام ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، 3 کام کرنے کا: عدل کا، احسان، قرابت داروں کے حقوق ادا کرنا، فحشاء، منکر اور بغی، قانون توڑنا، ان سے رکنے کا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ تقوی ہے، یہ روزے کا ایک بڑا مقصد ہے۔ اچھا، وہ مفتی صاحب، اب آتے ہیں ہم جو بنیادی رمضان میں جس کے لیے بڑی گفتگو بھی ہوتی ہے، بڑی ترغیب بھی دی جاتی ہے۔ ویسے بھی اسلام جو ہے وہ سلامتی سے ماخذ ہے، اور سلامتی کو اگر ہم مزید وائڈ کریں، مزید اس کی ہم تشریح کریں تو بلائی ہے۔ سب سے پہلے اپنے ساتھ بلائی ہے، پھر انسانیت کے ساتھ بلائی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان میں اور دروازے کھول دینے چاہیے، دسترخوان کو اور وسیع کر دینا چاہیے؟ میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک بندہ اپنی استطاعت کے مطابق کیا عمل کر سکتا ہے جس سے اس کا دسترخوان بھی جو ہے وسیع ہو سکتا ہے، اس سے جو ہے معاشرے میں بھلائی بھی آ سکتی ہے؟ یہ ایک بات تو بڑی کھلی بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس آدمی نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اتنے ہی اجر دیتے ہیں جتنا روزہ رکھنے والے کو، اس لیے کہ روزے کا مقصد ہی تھا انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہونا۔ اور اس نے عملی طور پہ کسی کو ایک گھونٹ پانی دے دیا، کسی کو کھجور کا دانہ دے دیا، وہ اس عمل میں جو روزے کا مقصد ہے اس مقصد میں وہ شامل ہو گیا۔ لیکن یہاں ایک بڑا باریک اور بنیادی فرق سمجھنے کی ضرورت ہے، جو آج کے زوال پذیر معاشروں میں اس کا ایک طرح سے استحصال ہو رہا ہے، دین کا بھی، انسانیت کا بھی۔ انسانیت کی خدمت کی جائے، انسانیت کی تذلیل نہ ہو۔ خدمت اور تذلیل میں فرق ہونا چاہیے۔ کیا مثلاً دسترخوان بچھایا ہوا ہے اور باہر بورڈ لگایا ہوا ہے کہ مسکین، غریب، جو نوالے کے محتاج ہے، ان کے لیے دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ اب ایک آدمی آتا ہے وہاں بیٹھتا ہے تو وہ اپنے پہلے تو یہ کہ عزت بیچ چکا ہے، وہ نوالے کے محتاج ہو کے آ گیا ہے۔
وہ ذلیل خوار ہو گیا، واہ، یا وہ کسی چوک پہ جا کر یا کسی فورم پہ، یا یہاں تک کہ حکومتی جو امداد نام کی چیز مل رہی ہے جی، اس میں بھی درسخانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں لنگر خانے بنا دیے گئے، لنگر خانے بنا دیے، فلاں خانے بنا دیے. اور اس یہ کے باور کرانے کے لیے کہ بھئی یہاں پر غریب اور مسکین اور وہ جو ان لوگوں کی تذلیل. تو انسانیت کی تذلیل، اس کو انسانیت کی خدمت، اس عنوان سے، اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ میڈیا کے ذریعے سے اس کے پرچار کرنا، بلکہ اس کو ایک طرح سے کاروبار بنا لیا گیا. میں سب لوگوں کی بات نہیں کر رہا، یقیناً سوسائٹی میں مخلص لوگ ہیں اور ان کے بڑے اخلاص لوگ کی ہیں، وجہ کیا سے خوبصورت بات آپ نے کی. عظیم لوگ ہیں، اور ان کے دل میں واقعی انسانیت کا جذبہ ہوتا ہے، اور وہ انسانیت کے جذبے کے تحت ہی رمضان میں اپنے ملازمین کے بوجھ کو کم کر دیتے ہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ امداد کرتے ہیں، ان کے معاملات حل کرتے ہیں. کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی، وہ ان کے گھر پہنچے ہوتے ہیں، ان کے معاشرتی جس قسم کے مسائل ہیں ان میں تعاون کرتے ہیں. لیکن سوسائٹی میں اس کا استحصال کا ذریعہ بنا دینا، اور خاص طور پہ لوگوں کی عزت کو نیلام کر دینا، لوگوں کی تذلیل کرنا. یہ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں. کراچی میں ہل پارک کا علاقہ ہے، بڑا پوش علاقہ ہے، مالدار لوگ رہتے ہیں. وہاں ایک صاحب ہے، زہر اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے. 1995-96 کی بات، اس وقت ہم کراچی میں تھے. تو آخری عشرے میں ان کے گھر سے لے کر طارق روڈ تک لائن لگی ہوتی تھی. مسکینوں پولیس کو لوگوں کو پٹائی کرتے اور لائنوں میں کھڑے کرتے، کپڑے تقسیم ہو رہے ہیں. اس طرح لوگوں کو لائنوں میں لگا لگا کر ان پہ کپڑے تقسیم کر کے، سوسائٹی میں ایسا نظام ہونا چاہیے کہ ایک آدمی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کے گھر پہ اس کی ضرورت کی کیا چیز پہنچے. کیا خوبصورت بات. کیا میں آخر میں آپ کے توسط سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے وہ شیئر کروں گا. وہ اپنے دور میں مختلف علاقوں کا، اپنی جب حکومت تھی تو دورہ کرتے تھے، پھرتے تھے، عام پبلک میں گھل ملتے تھے. تو گئے ایک صحرا میں، ایک خاتون، اس کے بچے بھوکے ہیں، تو اس نے ہنڈیا کے اوپر کچھ چیز رکھی ہوئی ہے اور وہ ابل رہی ہے اور بچے بلبلا رہے ہیں. فاروق اعظم نے پوچھا کہ آپ بچوں کو کھلا کیوں نہیں گئی؟ اس نے کہا یہاں تو کچھ چیز موجود نہیں ہے، میں تو بچوں کو بہلا رہی ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے بچے اگر بھوکے ہیں تو تو نے امیر المومنین کو خبر نہیں کی، تمہاری مدد کر دی جاتی. وہ ایک خاتون، ایک عرب خاتون کہنے لگی کہ وہ کیسا امیر المومنین ہے جس کو میری خبر ہی نہیں ہے. واہ، کیا خوبصورت. واہ، حضرت عمر فاروق کے حوالے سے یہ واقعہ ہے کہ وہ خود تشریف لائے، خود اس کی ضرورت کی چیزیں لے جا کر اس تک پہنچائی. اور غلام نے جب ان کے نے یہ ریکویسٹ کی کہ یہ چیز اٹھانے کے لیے مجھے دے دی جائے، میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے جاتا ہوں، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا قیامت کے دن تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. واہ، تو ایک دیہاتی خاتون کے اندر یہ احساس ہے کہ ہمارے سسٹم کو، ہمارے نظام کو، ہمارے سربراہوں کو ہماری خبر ہونی چاہیے، اس کے بجائے وہ سڑکوں کے اوپر لائنوں میں کھڑے ہوں. یہ ایک بڑا المناک پہلو ہے ہماری سوسائٹی کا کہ قوم کے مجموعی ضمیر کو بیکاری بنا دیا.